اپنے اس انٹرویو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر میں توسیع نہیں کی جائے گی. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف ملٹری آپریشن کے دوبارہ آغاز کے لیے تیار ہیں. آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے. آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ایک بڑی کامیابی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کو تہس نہس کر دیا اور ہم نے صرف 13 امریکیوں کا نقصان کیا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ ہمارے صرف 13 لوگ مارے گئے. مجھے کم عقل اور غدار لوگوں کی پرواہ نہیں. ہم نے وینزویلا پر 45 منٹ میں قبضہ کر لیا تھا. میں ہوتا تو فوری طور پر ویتنام حاصل کر لیتے. میں ہوتا تو عراق جنگ میں بھی فوری کامیابی حاصل کر لیتا. ایران ڈیل کر لیتا ہے تو وہ خود کو بہت بہتر پوزیشن میں لا سکتا ہے. ایک عظیم ڈیل کرنا چاہتا ہوں. اس معاملے میں مجھے جلدی نہیں. میرا خیال تھا جنگ کے دوران مارکیٹ کہیں زیادہ گرے گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ کو ہمیں زیادہ پیسے دینے چاہیے. فیک نیوز چاہے کچھ بھی بولے, آبنائے ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے. ایران کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں. ایران کو مشرق وسطی, پھر یورپ, پھر ہمیں دھمکی دینے کی اجازت نہیں دے سکتے. ایران کے خلاف کارروائیوں سے پہلے ہی معاشی بدحالی کا علم تھا. شاید سیز فائر میں توسیع کی نوبت نہ آئے. ڈیل ہو جائے گی, معاملہ طے ہیں. مزید مذاکرات کی گنجائش موجود نہیں. بالکل. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی ٹی وی سے گفتگو کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف ملٹری آپریشن کے دوبارہ آغاز کے لیے تیار ہیں. آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے. آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ایک بڑی کامیابی ہے. ایران کا معاملہ بڑی ڈیل کے ساتھ ختم ہو جائے گا. ایران میں جو کچھ ہوا وہ حکومت کی تبدیلی ہے. ایرانی بحریہ فضائیہ تباہ کر دی, اس کے کمانڈر بھی نہیں رہے. میں اور فوج ایران کے خلاف فوجی مداخلت کے لیے تیار ہیں. ایران کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں. جلد بڑا معاہدہ طے پا جائے گا. میرا خیال ہے ایران سے بہترین ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران اس وقت جس نہج پر ہے اسے معاہدہ کرنا ہی پڑے گا. کل آبنائے ہرمز پر جو جہاز روکا اس میں شاید ایران کے لیے چین سے تحائف جا رہے تھے. حیرت ہوئی, ہم نے جو جہاز پکڑے اس میں ایران کے لیے تحائف تھے. چینی صدر سے میری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے لیکن جنگ میں سب چلتا ہے. اس جہاز میں جو کچھ تھا وہ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا. 1 یا 2 دن میں معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر دوبارہ بمباری کریں گے. ہم نے ایران کو تہس نہس کر دیا اور ہم نے صرف 13 امریکیوں کا نقصان کیا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ ہمارے صرف 13 لوگ مارے گئے. مجھے کم عقل اور غدار لوگوں کی پرواہ نہیں. ہم نے وینزویلا پر 45 منٹ میں قبضہ کر لیا تھا. میں ہوتا تو فوری طور پر ویتنام حاصل کر لیتا. میں ہوتا تو عراق جنگ میں بھی فوری کامیابی حاصل کر لیتا. ایران ڈیل کر لیتا ہے تو وہ خود کو بہت بہتر پوزیشن میں لا سکتا ہے. ایک عظیم ڈیل کرنا چاہتا ہوں. اس معاملے میں مجھے جلدی نہیں. میرا خیال تھا جنگ کے دوران مارکیٹ کہیں زیادہ گرے گی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے لوگ عظیم ہیں لیکن ان کے حکمران سخت رویہ رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اور کوئی چوائس نہیں. فریقین بیٹھیں گے تو ڈیل ہو جائے گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ٹی وی سے گفتگو کی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر میں توسیع نہیں ہوگی. ایران کے خلاف ملٹری آپریشن کے دوبارہ آغاز کے لیے تیار ہیں. آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے. آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ایک بڑی کامیابی ہے. ایران کا معاملہ بڑی ڈیل کے ساتھ ختم ہو جائے گا. ایران میں جو کچھ ہوا وہ حکومت کی تبدیلی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیز فائر میں توسیع نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد ٹرمپ اپنے بیان کی نفی کر دیں, لیکن ایک ایسے وقت میں کہ جب جنگ بندی میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں, اس قسم کے بیانات کتنے پریشان کن ہیں؟ ظاہر ہے کوئی اچھی اسکیم تو نہیں ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا مزاج بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس سب کو امریکہ کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے لینس سے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشننگ کیا ہو رہی ہے پوری دنیا میں, اس کے لینس سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہر دوسری ٹویٹ میں بتاتے ہیں کہ نہیں سی این این جھوٹ بول رہا ہے, نہیں فاکس جھوٹ بول رہا ہے, نہیں یہ نیو یارک ٹائمز جھوٹ بول رہا ہے, یہ ایران جنگ نہیں جیتے, یہ جنگ ہم جیتے, نہیں میرے مخالفین جھوٹ بول رہے ہیں. یہ باتیں بتاتی ہیں کہ اس کو اس بات کی فکر ہے کہ ڈومیسٹکلی بیانیہ یہ فروغ پا رہا ہے کہ یہ ایک فضول کی جنگ تھی. کل ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ نہیں مجھے اسرائیل نے جنگ میں نہیں دھکیلا. تو یعنی کہ امریکن سوسائٹی میں جو کہ اس کی کانسٹیٹوئنسی ہے وہاں پر یہ چیز فروغ پا رہی ہے کہ آپ نے ایک دوسرے ملک کی جنگ میں ہمیں دھکیل دیا اور اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. تو ان بیانات کو زیادہ اس لینس سے دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ جس مزاج کا آدمی, ایک تو ویسے بھی جو امریکہ کا صدر ہوتا ہے وہ زمین پہ سب سے طاقتور آدمی سمجھا جاتا ہے, اس کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ تو بالکل ہی اپنے مزاج کا آدمی ہے. تو ان سب کو ان چیزوں کی لینس سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم نہیں بھول سکتے کہ جس رات ڈونلڈ ٹرمپ یعنی جس رات سیز فائر ہوا ہے اس سے کچھ دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ آج رات ایک تہذیب کے خاتمے کی رات ہے.
میں تو ابھی بھی اس بات کا امکان بہت زیادہ سمجھتا ہوں کہ دوبارہ سے شدید بمباری کا ایک راؤنڈ نہیں بلکہ سفارت کاری کا ایک راؤنڈ زیادہ غالب آئے گا، اور بات چیت کا امکان بہت زیادہ ہے بمباری سے. ہم دلوں کے حال نہیں جانتے، لیکن تمام تر قرائن، شواہد، تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ اگر سے یہ بیانات اپنی جگہ، لیکن ایک ہوتی ہے پوزیشننگ اور ایک ہوتے ہیں گراؤنڈ پر اقدامات، دونوں میں فرق ہے. اور ابھی بھی آپ مجھ سے پوچھا تو میں یہ کہوں گا مذاکرات کا امکان اس بات سے بہت زیادہ ہے کہ بمباری ہو. اچھا وسیم، لیکن آپ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا امکان جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، مگر امریکی صدر یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو معاہدہ ان کے سامنے رکھا ہے یا جو باتیں ہم کر رہے ہیں وہ ایران کو ماننا پڑیں گی. یعنی کہ امریکی صدر ایک طرف تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ٹرمپ از ان ٹربل، ٹرمپ جو ہے وہ خود بھی اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں، دوسری جانب جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں اس سے تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ ٹرمپ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر نکلنا چاہ رہے ہیں. کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ پوزیشننگ یعنی اصل میں دونوں باتیں ٹھیک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ تاثر یہ جائے کہ میں نے کوئی بہت بڑا احسان کیا ہے، میرے پاس فریق مخالف پیر پڑتے ہوئے آ گیا تھا کہ بس کوئی ڈیل کر لو، اور میں نے ان کو ڈیل دے دی، میں نے بہت اچھی ڈیل کر لی. سو وہ یہ چاہتا ہے، کل جو غالباف صاحب نے کہا ہے وہ بہت ٹھیک سمرائز کیا ہے تمام صورتحال کو، کہ مذاکرات کی میز کو ڈونلڈ ٹرمپ ہتھیار ڈالنے کی میز بنانا چاہتا ہے. چاہتا یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے بات ختم ہو، لیکن چاہتا یہ ہے کہ تاثر دنیا بھر میں یہ جائے کہ مذاکرات نہیں ہوئے دو برابر کے فریقوں کے درمیان، بلکہ ایک برتر فریق نے ایک کمتر حریف کو رعایت دے دی ہے، کمتر حریف نے ہتھیار ڈال دیے، برتر حریف نے اس کو معاف کر دیا ہے. اب یہ بہت سامنے ہے کہ ایسا ہے نہیں. جس ڈیل کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، کل ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پر بھی پورا ایک طویل ٹویٹ کیا ہے کہ میری ڈیل بہت اچھی ہے، اوباما کی ڈیل بہت بری تھی، میرے سابقہ جو پیش ہوتے ان کی ڈیل بہت بری تھی. وہ تو $1.7 بلین کیش لے کے تیاروں میں جا رہے تھے، لیکن یہ ڈیل اچھا ہے. سو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے مارکیٹ میں جب کوئی پروڈکٹ آنا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ اس کی برانڈنگ، ایڈورٹائزمنٹ شروع کرتے ہیں، یہ وہ والا اقدام ہے کہ ڈیل آنی ہے، چیزیں بہت حد تک طے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی سے اس کی ایڈورٹائزمنٹ شروع کر دی ہے کہ یہ والا جو پروڈکٹ ہے مارکیٹ میں یہ بہت اچھا ہے، جو پچھلا والا تھا وہ اچھا نہیں ہے. سو پوسچرنگ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایک طرف بات چیت حل بھی ہو، اس جنگ سے نکلا بھی جائے، تاثر لیکن یہ دیا جائے کہ نہیں ہم اس میں برتر فریق ہیں، ایران کمتر فریق ہے. وہ ایسی کوشش آخری دم تک کرتے رہیں گے، لیکن یہ تاثر بدل پائے گا نہیں. ٹھیک ہے وسیم، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا.